اللہ الرحمن الرحیم الحدود تدرأ بالشبہات، حدود جو ہے اس کو شبہات کی وجہ سے ختم کیا جائے گا، حکم نہیں لگے گا۔ آج بہت اہم سبق ہے، حدود کیا ہیں، تعزیرات کیا ہیں، اور اہل حدیث جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کو دو نصیحتیں آج کروں گا اور وہ خوش ہو جائیں گے اور پریشان نہیں ہوں گے۔ دیکھو اہل حدیث حضرات ہے یا بریلوی حضرات ہے یا دیگر جو بھی مکاتب فکر ہے، ان کا نام آپ ادب سے لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے، دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ ہاں، دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ بارہ بوزہ بچے دا معشوم لڑے کا، تو دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حد کیا ہے، تعزیر کیا ہے۔ توجہ سے بیٹھ جاؤ، اس کو سمجھو۔ تو حد یا محدود، حد لمٹ، محدود لمیٹڈ، محدود لمیٹڈ، حد باؤنڈری، اس سے آگے آپ نہیں جانا ہے۔ یہ تو لغوی تعریف ہو گئی۔ اصطلاحی تعریف یہ کہ حد، توجہ چاہیے، حد جو ہے اسٹاپ کرا ویڈیو، تو حد اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جو، توجہ چاہیے، جو قطعی الثبوت، قطعی الدلالت سے ثابت ہو اور حکم اس کا یہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہے۔ بولو میں نے کیا کہا؟ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت سے ثابت ہو اور منکر اس کا کیا ہو؟ کافر ہو۔ یہ حکم ہے، یہ تعریف ہے۔ قطعی الثبوت قرآن، قطعی الدلالت متواتر حدیث یا اجماع، یا جیسے من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ عوام کے لیے نہیں ہے کہ عوام کو سناتے ہو کہ جاؤ فلانے کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ تم لے کے آؤ نا، جاؤ تم لے کے آؤ، خود قتل نہیں کرتے ہو، داڑھی منڈے بے نمازی سے لوگوں کو قتل کرواتے ہو، خود جاؤ نا۔ آج گستاخ رسول پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ، اس ویڈیو کو ذرا لمبا کرتا ہوں۔ حد لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور شرعی حکم میں نے بتا دیا۔ غور سے سنو، حدود 8 ہیں۔ بولو حدود کتنے؟ 8 ہیں۔ یہ بہت مشکل موضوع ہے کتابوں میں، اس کو میں نے خود اپنے طور پر اپنے ذہن سے اس کو آسان کیا ہے۔ ہاں، میں نے خود اس پر محنت کی، اس کو آسان کیا ہے، اور یہ بہت مشکل موضوع ہے، اس کو میں نے حلوہ بنایا ہے، حلوہ۔ اور اس کی ایسی ترتیب میں نے بنائی ہے نا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ 7 آسمان میں کون سے نبی تھے؟ ہاں، تو اعیاہما، بولو تو بس سارے انبیاء سمجھ میں آ گئے۔ اعیاہما حمزہ، آدم، عین عیسیٰ، یا یحییٰ، الف ادریس، ہا ہارون، میم موسیٰ، الف ابراہیم۔ اعیاہما میں سارے انبیاء کی ترتیب آ گئی۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، 3 انبیاء پیچھے، 3 استغفر اللہ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے۔ کون تھے؟ مکہ، بولو۔ تو مکہ میں کیا ہے؟ میم سے مرار ابن ربیع، کعب بن مالک کاف سے، اور ہا ہلال ابن امیہ۔ اس طرح پوچھ رنحا، را نون حا، رنحا، 5 واجبات حج کے یاد ہو گئے۔ کیسے؟ رمی، نحر، حلق، اس میں ترتیب آخری طواف۔ چلو آگے واپس چلتے ہیں۔ تو یہ حدود کو بھی میں نے آسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آدمی کہہ سکتا ہے انی حفیظ علیم، قرآن میں ہے، تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے۔ تو بعض باتیں غلط مشہور ہوتی ہیں کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی نعمت کی اور اس کا تذکرہ کریں تو یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، کیوں؟ وجبت، بری بات نہیں اور اچھی چیز ہو، لوگوں میں جذبہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو میں نے آپ کے لیے بہت آسان کیا ہے اور آپ کو بتاؤں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ لہذا حد، حدود، محدود، لمٹ، لمیٹڈ، ہاں، تو محدود ہے، یہ بینک کے اوپر لکھا ہوتا ہے لمیٹڈ، اس کا یہی مطلب ہے، وہ محدود ہے۔ اچھا، کیا محدود ہے؟ وہ لمبی بحث ہے۔ اچھا، تو حد لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کا شرعی حکم۔ اب ادھر دیکھو، یہ 8 ہیں، یہ کل کتنا ہے؟ 8 ہے، اور اس کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ تعزیرات کون سے ہیں؟ جو قطعی ثبوت سے ثابت نہ ہو، قطعی دلالت سے ثابت نہ ہو، اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، یاد آ گیا، جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت سے ثابت ہو۔ تو میں نے اس میں کہا قطعی ثبوت قرآن اور متواتر،
اور قطعی الدلالت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے موضوع پر واضح ہو. شروع میں غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے نا جی, تو یہ والی بات ٹھیک ہے نا جی. اچھا, میں آپ کو بتا رہا تھا جو قطعی ثبوت نہ ہو یا قطعی دلالت نہ ہو تو وہ تعزیر ہے. 2, اس کا جرم ہونا ثابت ہو, جرم ہونا ثابت ہو لیکن خبر واحد سے ہو, یا جرم تو ثابت ہے لیکن جرم مختلف ہے. جیسے لواطت کی سزا جرم مختلف ہے فالقوا علی الجدار وقت الفاعل والمفعول. ہاں تو اچھا, تو جس کا جرم ہونا ثابت ہو سزا نہ ہو, یا سزا ہو لیکن قطعی ثبوت کی دلالت نہ ہو, یا سزا ہو لیکن مختلف ہو, اٹ از کالڈ تعزیر. اس کو کہتے ہیں تعزیر. بہت مشکل اور اہم بات ہے, بحث ہے, لیکن سامنے بیٹھنے والے علم کے شوقین ہوتے, علم کے شوقین ہوتا. توجہ چاہیے. تعزیرات کتنے ہیں؟ سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں ہیں تعزیرات. تعزیرات کروڑوں. الحدیث رات کو نصیحت میں یہ بات کام آئے گی تو الحدیث رات یہاں ذرا توجہ سے سن لیں. میرے دوست یار احباب ساتھی میرے پیارے, پیار سے بات کرو, لڑائی جھگڑا نہ کرو. وہ دلیل دیکھے گا مانے گا انشاءاللہ. سب غلط ہیں, یہ جو سختی کرتے ہیں وہ بھی سختی کرتے ہیں, ان کے مناظرین وہ بھی غلط ہے. ہم تو اپنے کو نصیحت کریں گے. آ جاؤ جی, چیلنج دیتے ہیں. اور جی یہ رفع دین, یہ اختلافی مسئلہ ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہے بھائی. ہاں, اولا یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے. اس کی کیا دلائل ہے؟ اپنے دلائل پیش کرو, ان کے دلائل کا جواب دو تاکہ مطمئن ہو کر لوگ اللہ کی عبادت کریں. لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرتے بھی تھے, نہیں بھی کرتے تھے, تفصیلی بحث ہے. اس پر الگ میری ویڈیوز موجود ہے. رفع دین پر, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پر, خود معتدل اور مدلل. اچھا, تعزیرات کتنے ہیں بولو؟ ہزاروں. اور اس کی تعریف کیا ہے, قطعی ثبوت نہ ہو, قطعی دلالت نہ ہو, جرم ہو, سزا مقرر نہ ہو, یا سزا مقرر ہو, سزا ہو لیکن بہت زیادہ ہو, مختلف سزائیں اس کا ذکر ہو. جیسے لواطت کی سزائیں مختلف ہے, جلانے کا بھی ذکر ہے, دیوار گرانے کا ذکر ہے, قتل کا بھی ذکر ہے. تو اب کیا کرو گے؟ تو اس میں تعزیر ہے. اس میں کیا ہے؟ اور حد کس کو کہتے ہیں؟ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت. فضیلتوں کے لوگ بولتے ہیں چبیا دیتم قطعو لگی سکھ سکھ ناست. میری بات آپ نہیں سمجھے, یہ بہت علمی گفتگو ہے اور آپ کو آج بہت بڑا فائدہ ہوگا. الحدود تدرأ بالشبہات, میں یہ بھی کہتا ہوں الحدود تندرأ بالشبہات, یہ بھی کہتا ہوں ادرأوا الحدود ما استطعتم. جتنی آپ میں طاقت ہے حد کو ساقط کرو, کوئی نہ کوئی چیز نکال کے, شبہ نکال کے حد کو ساقط کرو. سبحان اللہ بولو. ادرأوا الحدود ما استطعتم. اللہ, تدرأوا الحدود بالشبہات. ہاں, حد کس کو کہتے ہیں بتا دیا. کتنے ہیں؟ 8 ہے. حکم کیا ہے بتا دیا, تعریف کیا ہے بتا دیا, تعزیر کا حکم کیا ہے وہ بھی بتا دیا. توجہ چاہیے, چھوڑو توجہ چاہیے. اب وہ تعزیر قد یبلغ مبلغ القتل, بیٹھ جاؤ. تعزیر جو ہے نا وہ قتل تک پہنچ جاتی ہے. جب درس ہو رہا ہو نا, بس آ کر آرام سے بیٹھ جاؤ, سلام بھی نہیں کرو گے اور بیٹھ جاؤ. ہم کو کہنا پڑا کہ آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جاتے ہیں خود بخود. چوپ, ڈونٹ اسپیک, بس آ کر بیٹھ جاتے. یہ مسئلہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے کہ جب علمی مجلس ہو تو پھر بیٹھ جاؤ. یہ عقل سیکھو, اللہ ہم سب کو سمجھتا. تو میرے پیارے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, تعزیر. تعزیر میں ایک بات یاد رکھو, یہ لذیذ رات کی بات میں یہ چیز ثابت فائدہ دے گی. والتعزیر قد یبلغ مبلغ القتل. موبائل بند کرو, بند کرو, شباب الٹا کرو, الٹا کرو. والتعزیر قد یبلغ مبلغ القتل. تعزیر جو ہے کبھی کبھی قتل تک پہنچ جاتی ہے. کیا تعزیر؟ قتل تک تعزیر ہوگی, آپ قتل کر سکتے ہیں. کیوں؟ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں, کسی کو گلا دبا کے مارنا یا پانی میں غوطہ دے دے کر اس کو مارنا, اس میں تعزیر ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے حد کے جو ہے اس کی وہ کیا کہتے ہیں کوالٹیز اور وہ شرائط اور
پرنسپلز اصول پورے نہیں ہیں، لیکن اس میں تعزیر ہے. لیکن ایک آدمی نے یہ طریقہ ڈھونڈ لیا کیا کہ جس کو قتل کرتا ہے پانی میں غوطہ دے کے مارتا ہے، جس کو قتل کرتا ہے بڑے پتھر سے مارتا ہے، اس کو مسئلہ معلوم ہے کہ اس میں حد نہیں ہے، تو یہ کام شروع کرے. تو جو آدمی یہ کام کرے تو اس میں تعزیر ہے، لیکن اگر یہ پابندی سے کرے کہ کام خراب ہے، یہ آدمی گڑبڑی ہے، کیا ہے گڑبڑی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تو پھر یہ تعزیر قتل تک پہنچ جاتی ہے. لہذا اگر قاضی تعزیر کر لے اور اس کو قتل کرے تو ہی جائے. وہ تعزیر قد یبلغ مبلغ القتل، یہ بات اہل حدیث کو آگے فائدہ دے گی. اگرچہ یہ عبارت فقہ کی ہے، لیکن جب میں دلائل قرآن و حدیث سے دوں گا تو پھر بات سمجھ آ جائے. آگے چلیے، میں بات کر رہا تھا حدود کی اور تعزیرات کی. یہ علمی فائدہ بھی آپ کو ہو رہا ہے، لیکن اسکول کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اس موضوع کو سمجھ جائیں. اور حکومت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، اگر حکومت اسلام نافذ کرنا چاہے تو ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اور حد کا نفاذ کس کا کام ہے؟ بولو، حکومت کا کام ہے. حد کو نافذ کرنا، کوئی گستاخی کرے اللہ کی رسول کی صحابہ کی تو حکومت اس کو سزا دے گی، افراد نہیں دیں گے. اس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے. ہاں، مولوی تقریر کرتا ہے کہ بھائی فلانے کا سر لے اور فلانے کا قتل، اس نے گستاخی کی، تو تم جاؤ نا. ایک چرسی داڑھی منڈے اور بے نمازی سے ایک آدمی کو قتل کراتے ہو تو خود جاؤ، تم قتل کرو. یہاں یہ جملہ بڑھاتا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی، طارق جمیل صاحب نے گستاخی کی، یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، میں کہتا ہوں جواب میں کہ اگر یہ دونوں یہ گستاخی نہ کرتے جس کا آپ کہہ رہے، تو اس سے پہلے وہ گستاخ رسول تھے. تو جواب ہی کہ آپ کے نزدیک تو وہ پہلے سے گستاخ رسول ہے. سٹاپ کرو. تو حضرات علماء دیوبند آپ کے نزدیک پہلے سے گستاخ رسول ہے، تو کیسے یہ دونوں نے گستاخی کی؟ وہ تو پہلے سے گستاخ ہیں. اس کا ایک بہت سارے اس کے جوابات ہیں نا. ایک جواب میں دیتا ہوں. 38 لاکھ طالب میں 34 لاکھ جو نا ہمارے ہیں علماء دیوبند کے، باقی جتنے مکاتب فکر ہے ہمارے بزرگ سب کے 4 لاکھ ہیں. ایک ہم حافظ عالم بنتے ہیں وہ گستاخ رسول. روس سے ہم لڑے، میں بھی لڑا. 40 مالک سے ہم لڑے، ہم نے 40 مالک کو بگایا. کس نے بگایا؟ ہم حلوہ کھاتے رہے. ہم نے 30 سال لڑ کے 40 مالک، ہم گستاخ رسول. آپ نزدیک طالبان بھی گستاخ رسول ہے، لال مسجد والے بھی گستاخ رسول ہے، علماء دیوبند سارے گستاخ رسول ہیں. یہ کون سا یار، یہ کیا بات ہے؟ ٹک مارو کسی کو برباد کرو، چلا ہوا پرانا کارتوس ہے، اس طرح مت کرو. اور ہم اتنی بہت بڑی طاقت کے باوجود الحمدللہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں کہ ہم صرف اپنا دفاع کر جواب دیتے ہیں، لیکن باقی کچھ بولتے یا کرتے نہیں ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں، کرتے نہیں. بس ٹھیک ہے جی، اس کا یہ جواب ہے، یہ ہم کہتے ہیں. ہم ان چیزوں کو، ہم بھی شرارتی بنیں اور ان چیزوں کو ہم جمع کریں. ہم خزانے نکال دیں، خزانے، اور کتابیں چھاپیں اور تقسیم کریں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس نے کیا شعر پڑھا تھا. بس یہ ایک جملہ کافی ہے، مناظر سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کہا، یہ سب کچھ پتہ ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، دفاع اپنا کر لیں. وہ مچے لوگ ہیں، طاقت اتنی کہ 40 مالک کو بگائیں. لیکن یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک اشارہ، جب یہ گستاخ، اچھا جہاں وہ واقع لکھا ہوا ہے، کیا ایک واقع وہاں تو اس کے خلاف گستاخی کرو. جیسے ہمارے فلاں بزرگ کہتے ہیں فضل اعمال میں یہ باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اگرچہ اس کا جواب ہے بھائی یہ باتیں ادھر ہے، جلالین میں ہیں، جلالین کے خلاف پروپیگنڈا کرو. یہ بات ابن ماجہ میں ہے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو. ابن ماجہ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے ہو کہ اس میں 25 احادیث موضوع ہے. ترمذی اور ابو داؤد میں آپ نے خود آدھی حدیثوں کو ضعیف کہا ہے، تو اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرو. بھائی علمی اختلاف رکھو، اس طرح پروپیگنڈے یا علمی گفتگو کرو، آپ کو اجازت ہے. لیکن اس طرح بس چلا ہوا کر ٹک یہ ایسا ہے، ایسا کام نہ کرو، بری بات ہے. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. تو امت کو جوڑنا ہے. جب ہم آپس میں لڑیں گے ہم کو خلافت نہیں مل سکتی ہے، اقتدار نہیں مل سکتا ہے، غلبہ نہیں مل سکتا ہے. یہ اشارہ کافی ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا، کون سی بات چل رہی تھی؟ ہاں جی، حدود 8 ہیں. کیا ہے؟ حدود 8 ہیں. اب وہ جو علمی گفتگو تھی نا خالص، وہ بھی شروع ہونے والی ہے، جو مشکل اور میں نے آسان کر دیا ہے. میں نے کیا کر دیا ہے؟ آسان. جس طرح میں نے یہ آسان کہ نماز میں 13 فرائض ہے تو بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ نہ
تو اس طرح 54 مکروہات اس کو بھی میں نے آسان کیا ہے. کون یاد, کسی کا باپ بھی یاد نہیں کر سکتا ہے. اوپر اتنے ہیں, نیچے اتنے ہیں, دائیں طرف اتنے ہیں, بائیں طرف اتنے ہیں, سر کے اوپر اتنے ہیں, ناف تک یہ, ورنہ 54 مکروہات کون یاد کرتا ہے. ہاں تو اب اس کو میں نے آسان کیا. دیکھو اس کو میں نے اس طرح آسان کیا, حدود کی بحث کو میں نے اس طرح آسان کیا ہے کہ توجہ سے سنو. اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی عزت قرآن و حدیث میں بیان کی ہے. بولو سارے بولو, مت بولو تاکہ گناہگار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی عظمت و عزت کس میں بیان کی ہے؟ قرآن و حدیث میں بیان. دماغ قیمتی ہے, نیچے. بدن قیمتی ہے, نیچے. جیب. مال قیمتی ہے, نیچے. عزت قیمتی ہے اور نسب قیمتی ہے. سطر عزت اور نسب قیمتی ہے, شرمگاہ. یہ کسی کتاب میں 5 چیزیں قیمتی ہیں. دماغ قیمتی ہے, توجہ, دماغ قیمتی ہے, بدن قیمتی ہے, مال قیمتی ہے, عزت قیمتی ہے اور نسب قیمتی ہے. 5 چیزیں. بہت اتنا زور سے بولو کہ چھت پھٹ جائے, تاکہ مجھے پتہ کہ جس طرح مجھے ایک جذبہ اور جوش ہے آپ کو بھی ایسا. توجہ, کتنی چیزیں قیمتی ہے؟ 5 کتنی چیزیں قیمتی ہے؟ 5. ان 5 چیزوں کی قیمتی ہونے کی وجہ سے قرآن حدیث میں اللہ نے 5 چیزیں نافذ فرمائی. کیا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو اور اس کی حفاظت کرو. دماغ کی بھی حفاظت کرو, مال کی بھی حفاظت کرو, اور کے مال کی, بدن کی بھی حفاظت کرو, عزت کی حفاظت کرو. 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا. 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. عقل قیمتی ہے تو نشہ حرام ہے, بدن قیمتی ہے تو قتل حرام ہے, مال قیمتی, اس میں 2 ہے, اس میں 2 یہاں 3 ہے, یہاں 3 ہے, یہاں 2 ہے, 2 تو چوری حرام ہے اور ڈکیتی حرام ہے, یہاں 2 ہے. یاد کرو, چوری حرام ہے اور مال قیمتی, لہذا چوری حرام ہے, ڈکیتی حرام ہے. اور عزت قیمتی ہے, عزت قیمتی ہے, اس میں 3 چیزیں ہیں. عزت قیمتی ہے, اس میں 3 چیزیں ہیں. عزت قیمتی ہے, اس میں 3 چیزیں ہیں. اللہ کی عزت, نبی کی عزت, انسان کی عزت. اللہ کی عزت, تو اللہ کی بے عزتی مت کرو تو مرتد, ارتداد حرام ہے. نبی کی گستاخی مت کرو تو گستاخی حرام ہے. انسان کی بے عزتی مت کرو, اس پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ تو تہمت حرام. اس میں 3 ہے, اس میں 3 ہے, اس میں 3 ہے. اور نسب قیمتی ہے تو زنا حرام ہے. نسب قیمتی ہے, زنا. تو یہ اس میں سطر عورت میں تو عزت, اس میں اس طرف اشارہ ہے. اور نسب قیمتی تو زنا حرام ہے. 5 چیزیں قیمتی ہیں تو 5 چیزیں حرام ہیں. 5 چیزیں قیمتی ہے بتا دی. 5 چیزیں حرام ہیں, نشہ حرام ہے, قتل حرام ہے, ڈکیتی اور چوری حرام ہے, ارتداد حرام ہے, ارتداد حرام ہے, گستاخی رسول حرام ہے, اور تہمت حرام ہے, کسی مسلمان پر زنا کی تہمت, اور زنا حرام. کتنی ہو گئی چیزیں؟ 8. کتنی ہو گئی؟ 8. اب اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کی جو پرواہ نہیں کرے گا تو اللہ نے 8 سزائیں اتاری ہیں. کتنی سزائیں اتاری ہیں؟ 8 سزائیں. کتنی سزائیں اتاری؟ 8 سزائیں. نشہ کرو گے تو 100 کوڑے, قتل کرو گے تو قصاص ورنہ دیت, چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, ڈکیتی کرو گے تو چور, اس کی 4 سزائیں ہیں, قتل بھی کرو گے, مال بھی لے جاؤ گے, لوگوں کو بھی ڈرا دو گے تو ہاتھ پیر دایاں کاٹ کے سولی پر لٹکانا ہے. صرف مال لے جاؤ تو ہاتھ پیر کٹانا ہے. اور کیا کرو, ڈرا دھمکا کے بھاگ گئے تو جیل میں ڈالنا ہے. ہمارے نزدیک حنیفہ, شافعی کہتا ہے ہاں تغریب عام ہے, باہر نکالو, ملک بدر کرو. تو عمر یہ کرتے تھے, تو پھر بعد میں لوگ فسادی بن گئے وہاں پر بھی, تو پھر عمر نے کہا لاؤ غر و بعد عام ہی. ہاں, اس سال کے بعد میں پھر ان کو باہر نہیں, وہاں بھی ڈکیتیاں کرتے, جیل میں وہ ڈالتے تھے. اچھا 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 اچھا, چوری اور ڈکیتی
اچھا اب عزت، اللہ کی عزت نہیں کرو گے مرتد ہو جاؤ گے تو قتل. یہ قتل بھی کون کرے گا؟ یہ خود قتل کرتے ہیں لوگ عوام. کیوں؟ مولوی بھائی یہ حکمرانوں کا کام ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ گناہگار ہے، تو وہ کہتے ہیں قتل کرو. تو قتل نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت کے حوالے کرنا ہے، اور اس کی سزا حکومت کے پاس بہت سخت ہے، بلکہ وہ قتل سے بھی زیادہ سخت سزائیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر اس چکی میں تم چلے گئے تب. تو حکومت کا کام ہے، تو جو مرتد ہو جائے اس کو 3 دن نصیحت نہیں کرنی ہے. بولو نا، جس کو جو مرتد ہو گیا اس کو آپ نے 3 دن نصیحت کرنی ہے یا نہیں؟ آپ کو قتل کرنا ہے. اگر عورت ہے اس کو تو آپ نے قتل نہیں کرنا ہے. مرد ہے اس کو 3 دن نصیحت کرنی ہے، اس کے بعد پھر اس کو قتل کرنا ہے. 3 دن نصیحت تو آپ نے اس کو نہیں کی. کیا؟ اگلی بات یہ ہے کہ نبی کی عزت، تو گستاخی رسول آپ نے نہیں بننا ہے. تو اس کسی نے اشارتاً و کہنتاً بھی گستاخی نہیں کرنی ہے، یہ قانون ایسا ہے. لیکن کیا گستاخ رسول کو صفائی کا موقع دیا جائے گا؟ یہ سوال ہے. تو اس کو دیا جائے گا. کوئی بھی کسی کے خلاف کھڑا ہو جائے. اس کی دلیل حاتب ابن ابی بلتع ہے، وہ جاسوسی کا خط عورت کو دیا تھا، پھر وہ خط پکڑا گیا کہ آپ حضور آپ پر حملہ کرنے والا ہے، فتح مکہ ہونے والا ہے. تو علی وہ خط لے کر آئے رضی اللہ عنہ. تو عمر نے کہا اضربو دعنی یا رسول اللہ اضربو عنق هذا المنافق، مجھے ہاں. تو حضور نے کیا فرمایا کہ قتل کرو، جاسوسی کی ہے. حضور نے فرمایا اس کو صفائی کا موقع دو. بھائی یہ بولے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے بدتر حضور نے جیتنا ہے، اور ان لوگوں کے سارے رشتہ دار گھر کے افراد وہاں نہیں ہیں، میرے گھر کے افراد وہاں ہیں، تو میرے گھر کے بچے افراد بچ جاتے. میں نے اس لیے کہا، اور آپ نے جیتنا ہی تھا، نقصان وہ تو خوشخبری ملی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، بخاری، کہ اللہ نے پہلے آسمان سے گویا کہ دیکھا کہ اے بدر والو جو کچھ غلطیاں کرو تو کرو، کیوں اس کو تم مارتے ہو؟ مارا عمر تو مار رہے تھے رضی اللہ عنہ. آپ سمجھ گئے؟ گستاخ رسول کو موقع صفائی کا دیا جائے گا. کوئی بھی کسی کے اوپر کوئی لگا لے گا اور جو ہے نا کیس لگا لے گا، اور اس کو موقع دیا جائے گا. ہاں آگے جو ہے نا ارتداد ہے، گستاخی ہے، تہمت زنا کی لگا لی، گواہ پیش کرے 4، نہیں تو 80 کوڑے ہیں. زنا کیا، شادی شدہ ہے تو رجم ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں. بس 8 سزائیں ہیں، 8 چیزیں قیمتی ہیں، 8 کا منکر کافر ہے. یہ ارتداد کا اجماع سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ جی. تو یہ جو نا یہ ہے. اور الحدیث اکثر یہ سوال نہیں، مناظرے کرتے ہیں اور بہت سخت مناظرے کرتے ہیں. یہ مناظرہ ہے لیکن ہم مناظرہ کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں. یہ مسجد ہے. ہاں کیا ہے؟ قرآن میں ہے تو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جو مسجد ہے. اچھا قانون آپ کو پتہ ہے، جو اللہ نے فرمایا وہی ٹھیک ہے. کیوں؟ العرف قاض للغہ. عرف لغت پر کیا ہوتا ہے؟ قاضی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عرف لغت پر کیا ہوتا ہے؟ قاضی ہوتا ہے. تو مناظرہ اصل ہے، لیکن مناظرہ لوگ کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، عرف میں مناظرہ ہو گیا تو اب یہ ٹھیک ہے. موقف ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں موقف، کہنا کہتے ہیں موقف. کیا؟ موقف. تو یہ موقف ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں اس پر عرف ہو گیا، بس یہی ٹھیک ہے. چلو ایک ایک بات کی تسلی دیں گے. اچھا میں کیا بتا رہا تھا؟ یہ جو بھائی ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، نکاح کرے تو اس فلا حد ہے، اس پر حد نہیں ہے. اور اس کو اتنا زور و شور سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اور لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں کہ واقعی. اور پھر جو ہے نا حدیثیں پڑھتے ہیں کہ فلانے نے ایسے کہ حضور نے کہا سر کاٹو، فلانے نے ایسے کہ حضور نے کہا سر کاٹو. حضور کہتے ہیں سر کاٹو، یہ کہتے ہیں فلا حد ہے. ہدایت میں لکھا اس کے اوپر کوئی حد ماں کے ساتھ بدکاری نکاح کرے. اور اس کو اتنا زور و شور سے پیش کرتے ہیں. اور یہ اس پر یوٹیوب میں مناظرے بھی ہیں، ہمارے استادوں کے مناظرے، ہمارے ساتھیوں کے مناظرے ہیں، لیکن میں وہاں موجود ہوں نا تو پھر یہ میرے ساتھ بات کرے کہ میں ان کو بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. ایک نصیحت حدیث کو دوسری نصیحت بھی کرتا ہوں. ابھی دیکھو تیسری بھی کر لیتا ہوں. دیکھو اہل حدیث عالم دین سامنے بیٹھا ہوا ہے،
میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی جو آدمی اس طرح حرکت کرے تو اس میں آپ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا. تو میں اس اہل حدیث عالم دین کو کہتا ہوں کہ میں بھی تو کہتا ہوں قتل کیا جائے گا. بولو, دونوں کے نزدیک اس کو قتل. میں بھی کہتا ہوں جو ماں کے ساتھ بدکاری یا زنا نکاح کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا. یہ میرا اور ہم دونوں کا موقف ہے, دونوں کا. تو لڑائی کس بات کی؟ کہ ہدایت میں لکھا ہے فلا حد ڈال ہے, اس کے اوپر تو حد نہیں ہے. آپ کے ہدایت میں لکھا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے تم بتاؤ بدکاری کا حد کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا رجم ہے یا 100 کوڑ ہے. میں نے کہا اس میں قتل ہے؟ کہ اس میں تو قتل نہیں ہے. میں نے کہا جس کو تم قتل کہتے ہو میں بھی قتل کہتا ہوں. میں نے اس کا نام تعزیر رکھا ہے نا, آپ نے اس کا نام حد رکھا ہے. تو حد وہ نہیں ہے نا, وہ تعزیر ہے. میں بھی کہتا ہوں قتل کیا جائے گا, تو بھی کہتا قتل کیا جائے گا. وہ تعزیر قد یبلغ مبلغ القتل ہے, تو اس کو قتل کیا جائے گا. میں بھی کہتا ہوں حضور نے جو قتل فرمایا وہ تعزیرن تھا. بولو کیا تھا؟ حدن نہیں تھا. حد تو کیا ہے؟ یا رجم ہے یا 100 کوڑ ہے. بہت علمی بات ہے. یا رجم ہے یا 100 کوڑ. آپ خود بھی کہتے ہیں. تو میرے نزدیک بھی قتل ہے, آپ کے نزدیک بھی قتل ہے. میں اس کو حد نہیں کہتا ہوں, تعزیر کہتا ہوں. آپ اس کو حد کہتے ہیں. تو آپ کی بات غلط ہے, میری تو ٹھیک ہے. اتفاق دونوں کا ہے. فلا حد ڈالے سے لوگوں کو آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس پر کوئی پکڑ شکڑ نہیں ہے. جی یہ غلط کام فقہ حنفی میں جائز ہے. نعوذ باللہ من ذلک. وہ حدیث عالم تھا اور وہ سمجھ گئے. کہہ رہے موسیٰ, لیکن جب اس سے اکیلے بحث کرو پھر بات اچھی ہوتی. میرے دوست حدیث علماء بہت زیادہ ہیں. تو پھر وہ کہ ہاں آپ نے ٹھیک ہے, مفتی صاحب آپ نے ٹھیک کہا, ٹھیک. میں دوسری مثال دیتا ہوں. من احدث بعد التشہد فقد تمت صلاته. یہ قدوری کی بھی عبارت ہے, ہدایہ کی بھی عبارت ہے. جس نے قصدن حدث لاحق کر دیا تشہد کے بعد تو فقد تمت صلاته, اس کی نماز پوری ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. اب میں نے مناظروں کا نام چلو نہیں لیتا ہوں, تو میرے اس سے مناظرے بھی ہوئے ہیں, بحث بھی ہوئی ہے ان سے, طالب الرحمان صاحب سے, محترم جناب. تو دیکھو جو تشہد کے بعد دھماکہ کرے, پاد مارے, پسی خارج کرے قصدن, تو اس کی نماز ہو گئی. کہہ رہے یہ فقہ حنفی ہے کہ عبد الرسول کے بعد پاد مارو احدث بعد تو بس آپ کی نماز مکمل ہو. یہ تمہاری فقہ حنفی ہے. اس پر اتنے امین اکاڑی کے مناظرے ہوئے ہیں, باقی نام نہیں لیتا, ان کے بڑے مناظرے ہوئے ہیں. لیکن مجھے اگر میں ہوتا, میں بیٹھتا تو یہ مسئلہ 1 سیکنڈ میں, میرا بھی مناظرہ اس پر ہوا کراچی میں. تو میں نے تو وہ حیران ہو گیا. وہ کہہ رہے ہوں صاحب آپ نے ٹھیک کہا. مناظر آپ اکیلے میں کریں, اس کے کمرے میں جائیں, اس تکڑا عالم جن کے سر میں سینگے ایسے علماء کے پاس میں گیا ہوں. مولانا عبدالعزیز صاحب نورستانی صاحب کے پاس گیا ہوں, مولانا عبدالسلام صاحب کے پاس گیا ہوں, پہلے اشاعت میں تھے, زبیل زئی صاحب کے پاس گیا ہوں, یہ مفتی منیر شاکر صاحب کے پاس گیا ہوں, یہ طالب الرحمان صاحب کے پاس گیا ہوں. اس طرح بہت سارے. تو میں بیٹھ کے بھائی چائے بولا. مفتی عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھی, اچھے نیک ولی اہل حدیث عالم ہیں, ان کے پاس گیا ہوں. کمرے میں چائے لاؤ, چائے کیا لے, ٹیک لگاؤ, یار یہ بات کرنی ہے. وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے سب. آپ مناظرے میں ہوں گے پھر کون ہار مانتا ہے. اسٹاپ ہے. اچھا جی, درمیان میں وقفہ آیا. من احدث بعد التشہد فقد تمت صلاته. لہٰذا کتنا غلط مسئلہ ہے جی, قدوری اور ہدایہ میں ہے. اس پر بہت بڑے مناظرے بھی ہوئے ہیں. جو تشہد کے بعد پاد مارے زور سے, بس اس کی نماز پوری ہوگی. اچھا, اس کے ہم نے اتنے زیادہ جوابات دیے ہیں نا کہ اس کی کوئی حد نہیں, لیکن وہ جوابات میرے نزدیک ٹھیک نہیں. کتابوں میں اس کے جوابات ہیں, لوگوں نے اعتراض کیے ہیں, مناظرے کیے ہم نے, وہ سارے غلط ہیں. غلط ہے. میں نے یہ ایک عالم کو جواب دیا, حدیث عالم تھا, کراچی کا تھا. میں نے کہا یہ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے نا, یہ پاد ہے یا پسی ہے یا دان سے قصدن خون نکالا یا منہ میں انگلی ڈال کے الٹیاں کی منہ بھر کر. تو الٹیاں بھر کے کیوں ترجمہ نہیں کرتے ہو؟ حدث لائق کرنا ہے نا, تو خون نکالنا بھی تو ہے نا. اس کو زخمی کر دی تو خون نکالا, الٹی. تو آپ نے یہ احدث کیوں, اس کا ترجمہ جو ہے آپ نے یہ کیوں کیا کہ یہ کیا؟ تو میں کہتا ہوں
اگر اس کا یہی ترجمہ ہے تو ابو داؤد شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غالباً علی سے روایت ہے ابو داؤد شریف میں یہ جو ہدایت کی عبارت ہے من احدث بعد التشہد فقد تم صلاۃ، توجہ چاہیے، چھٹی ذہن سے نکالو، علمی گفتگویں سنو، ورنہ جب چھٹی نہیں دی تو کون سے آپ نے تیر مارے ہیں کہنے کو نا پسے اخم نہ کہنے. تو یہ جو متن ہے ہدایت کی قدوری کی، یہ تو حدیث ہے. کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت من احدث بعد التشہد فقد تم الصلاۃ. شاباش، ترجمہ کرو. ہنسو نا، خوش ہو جاؤ ہے نا، خدا خوشحالی خبر خورا لگا. یہ تو آپ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو. وہاں یہ ترجمہ کرو گے یہ تو حدیث ہے، یہ اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ حدیث پر اعتراض کرو گے؟ حدیث کا بھی یہ ترجمہ کرو گے؟ جیسے میں نے یہ اہل حدیث عالم کو کراچی میں کو چپ بالکل چپ ہو. ورنہ کتنے زیادہ جوابات ہم نے دی کہ یہ تو الٹیاں بھی ہو سکتی ہے، یہ خون نکالنا بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ جوابات ہم نے. لیکن میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ حدیث ہے، یہ متن حدیث کی ہے، حدود سے نکال دی. میں نے کہا تو میں نے اس عالم کو کہا کہ تم کلمہ پڑھو، کلمہ، تم کافر ہو گئے، تم نے حدیث کا مذاق اڑایا. وہ حیران ہو گیا، تو حدیث ہے. چپ، ایسا جواب ڈھونڈو گے کہ بالکل کیل ہو ان کے تابوت میں آخری. یہ میں ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ ایویں سختی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دو طرفہ مطالعہ کرنا چاہیے. بہرحال تو حدود اور تعزیرات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. دو نصیحتیں میں نے کی، گستاخ رسول کے حوالے سے، گستاخ اللہ کے حوالے سے میں نے بھی گفتگو کی علمی، کہ جو گستاخی کرو اس کو 3 دن کا موقع دیا جائے گا، ہاں ارتداد کرے تو موقع دیا جائے گا. اور مطلب یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے گی. آپ نے تو پہلے سے مار دیا، اور عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا. اور جہاں پر گستاخ ہے تو اس کو صفائی کا موقع دیا جائے گا. اور وہ پھر تو اتنی عبارتیں ہم نکال دیں گے ان کے خلاف کہ وہ حیران ہو جائیں گے. پھر کیا جواب دو؟ لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جب آدمی لمبا بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی سخت الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اس کی میں معذرت کرتا ہوں. انسان ہے، کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں. لیکن مطلب علمی گفتگو کو سن لیجیے اور اس پر عمل کیجیے، اور پدے کسان راتوں کا والسلام. ٹھیک ہو گیا آپ کو؟ جی بات ہے کہ طبیعت صاحب نے کہ انہوں نے جاوا تھا سول ہاسپٹل. اچھا یہ رسپیکٹ دے رہا ہوں.